الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين وأنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخضاب ذو قصة مختصر الله جل شانه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وجل جلاله بحمد وثناء امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء تاجدار کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات بنی آدم و فخر بنی آدم حضور سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور میرے دیگر اہل محلہ، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ خالق کائنات سانو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اسی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صائمہ ام النساء خیر النساء سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر شروع کیتا سی۔ اج بھی آپ دی ہی آپ دیاں شاناں، آپ دے کمالات اور آپ دی سرکار نال وفاواں دا ذکر کران گے۔ خالق کائنات سانو انہاں نفوس قدسیہ دی سیرت طیبہ نو پڑھ کے سن کے اس تے عمل کران دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اسی محبوب علیہ السلام دے نال نسبت والے ہر رشتے دا ادب و احترام کرنے والے، چاہے وہ رشتہ محبوب علیہ السلام کی ازواج ہوئے، محبوب علیہ السلام دے والدین ہون، یا محبوب علیہ السلام دے اصحاب ہون، یا محبوب علیہ السلام دی اہل بیت اطہار ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ سب دا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر شروع کیتا سی، اور اس کو اسی اس نہج تے چھوڑیا کہ جس وقت محبوب علیہ السلام آپ دے نال آپ دا نکاح ہو رہا سی۔ احباب جی وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ساری زندگی محبوب علیہ السلام دے نال وفا نال گزاری، بالجماع بالاتفاق۔ ہر علماء، ہر عالم دین، ہر مفسر قرآن اور ہر ایک دا اس گل سے اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس شخصیت نے جنہ نے ہر ایک تو پہلے محبوب علیہ السلام ذات ایمان لیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو پہلے، سیدنا حارث تو پہلے، زید بن حارثہ تو پہلے، سیدنا علی المرتضیٰ تو پہلے علماء کرام نے ایک بند رکھی ہے، ایک ترتیب بنائی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سب تو پہلے عورتاں کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ پہلے ایمان لے کے آئیں، مرداں کے اندروں سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لے کے آئے، اور غلامہ کے اندر سب تو پہلے حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لے کے آئے، اور بچیاں کے اندر مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب تو پہلے ایمان لے کے آئے۔ اس ترتیب کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او نے آپ کی ذات گرامی او ہے کہ آپ ان سارے نالوں پہلے سیدنا صدیق اکبر تو پہلے، سیدنا حارث زید بن حارثہ تو پہلے، سیدنا علی
المرتضیٰ تو پہلے ٹاپ آف لسٹ کے اندر جس عورت دا جس شخصیت دا اسلام لیان دے اندر نام ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب تو پہلے محبوب علیہ السلام کی ذات ایمان لیان والی ذات اور شخصیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب محبوب علیہ السلام سے وحی کا نزول ہویا محبوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی آپ جب گھر تشریف لے کے آئے تھے آپ دے جسم تے کپ کپی تاریخ سی سیدہ پاک نے اپنے چچا ذات ورقہ بن نوفل دے کول سرکار علیہ السلام لے کے گئیاں جا کے ساری حالت ذات دسی جدو ساری حالت دس لینا تو ورقہ بن نوفل آپ کہنے لگے اے خدیجہ تانوں مبارک ہے یہ کوئی عام نہیں یہ اللہ دا آخری نبی ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اے اللہ دے آخری نبی نے تو ورقہ بن نوفل نے آپ سرکار علیہ السلام کو پوچھا حضور تسی دسو جڑا تواڈے کول آیا سی او کون ہے سرکار فرمان لگے میرے کول آن والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ دا مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام نے اس گل کی تائید کی تھی کہ میرے پر آن والا جبریل سی اور جبریل علیہ السلام میرے رب دی طرفوں میرے ول وحی لے کے آئے سن اور میرے رب نے مینوں اعلان فرمایا ہے میرے رب نے مینوں حکم فرمایا ہے اے محبوب ہن تسی اپنی نبوت دا اعلان کر دو ہن تسی اپنی نبوت دا اعلان کر دیو ورقہ بن نوفل آپ دیکھو جب آپ نے ایک گل کی تھی آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خدیجہ تو مبارک ہے اللہ نے اپنے آخری نبی دی زوجہ بنایا اللہ نے اپنے نبی دی اپنے آخری نبی دی زوجہ بنایا ہے تو محبوب علیہ السلام نے اس گھر دا اپنی نبوت دا اور اللہ رب العالمین کے اعلانات دا اللہ رب العالمین کی وحدہ لا شریک ہون ذات ہون دا اعلان سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو شروع کیتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے سرکار علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا نبی ہاں اور اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے اور کوئی شریک نہیں نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر نہ عبادات کے اندر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انکار نہیں کیتا بلکہ سرکار سے قدمی لگ گئی حضرت وقار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کردیاں نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت لا السلام میں اللہ تے بھی ایمان لے کے آ گئیاں اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان لے کے آ گئیاں اللہ دیا کتاباں تے بھی ایمان لے کے آ گئیاں میں آخرت والے دن تے بھی ایمان رکھ گئیاں میں اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھیا ایک کیڑا ذکر ہے ایک وہ ذکر ہے جڑا ڈوبے ہوئے بیڑے تار دیندہ ہے ایک وہ ذکر ہے جڑا ڈوبیاں کشتیاں تار دیندہ ہے کیوں میرے محبوب علیہ السلام دی ذات تے جڑا ایک کلمہ پڑھ کے ایمان لے آندا سی جہنم دیاں گڑیاں چو نکل کے جنت دے باغ چلا جاتا جہنم دیاں اور بدبودار پیپاں
جنت دیا نہراں دے اندر چلا جاندا سی کیوں کہ محبوب علیہ السلام دی ذات تے کلمہ پڑھن والا پلیت نہیں سی رہندا بلکہ پاک ہو جاندا سی حضرت وقت سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب تو پہلے سرکار علیہ السلام کی ذات ایمان لے کے گیا سیدہ امہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں آپ فرمانیاں محبوب علیہ السلام کی ذات کے سب تو پہلے ایمان لے کے آنے والی شخصیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سیدہ طیبہ سیدہ امہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں محبوب علیہ السلام دی ذات کے سب تو پہلے ایمان لے کے آنے والی شخصیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی آپ سب تو پہلے ایمان لے کے آنے پھر آپ والے بیٹھ کے آپ دی بیٹی سیدہ رقیہ بھی سرکار نے ایمان لے کے آنے سب تو پہلے سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے ایمان لے گئے سب تو پہلے سرکار علیہ السلام کی ذات دے اماری آپ ایمان لے کے آئیاں اس کے بعد آپ بنو بیٹھ کے آپ دی بیٹی سیدہ رقیہ نے سرکار دے ایمان لے گئے پھر سیدہ ام کلثوم کی سرکار علیہ السلام کی ذات دے ایمان لے کے آئیاں سیدہ امہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس فرمان نے اس گل واضح کر دیتا کہ سب تو پہلے سرکار دی ذات ایمان لینے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اور تہاڈی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے سب تو پہلے سرکار علیہ السلام نے ذات ایمان لے آندا اور احباب دی وقت اگلی حدیث مبارکہ اس دی راویہ سیدہ طیبہ سیدہ امہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی روایت کر دیا نے سرکار علیہ السلام آپ فرمانیے نے ایک دفعہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما سرکار فرمان لگے مینوں خدیجہ میریاں تمام بیویاں نالوں پیاری سیدہ امہ عائشہ فرمانیاں نے کہ حضور او مکے دی بڈھی عورت سی او دے نال تسی نکاح کیتا ہن اللہ نے تانوں او دے نال بہتر عورتاں عطا کیتیاں نے میں بھی جوان ہاں دیگر بھی ازواج مطہرات کے اندر نوجوان ازواج نے حضور اللہ نے انہاں نالوں بہتر تانوں بیویاں عطا کیتیاں نے پھر بھی تسی خدیجہ دی تعریفاں کردے ہو پھر بھی تسی سیدہ خدیجہ کی تعریفاں کردے ہو حضرت دی وقت سیدہ امہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندیاں نے محبوب علیہ السلام فرمان لگے اے عائشہ سنو میں خدیجہ نے نہ پیار کیوں کرنا وا خدیجہ میرے پیو تو ایمان لے کے آئی ہے جب مکے دے سارے کافر میں ٹھکرا رہے سن خدیجہ نے وہ تو میرا ساتھ دیتا ہے جب مکے دے سارے میرے مخالف سن خدیجہ نے وہ تو بڑا مال میرے پہ خرچیتا ہے جب انہاں لوگاں نے میرے کلیا چھڑ دیتا سی اے عائشہ انہاں سارے نے میرے کلیا چھڑیا ہے پر خدیجہ نے میرے کلیا نہیں چھڑیا بلکہ ہر موڑ تے زندگی دے ہر موڑ تے میرے نال وفا بن کے کھڑی رہی ہے ہر موڑ تے سیدہ خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا ہے ہر موڑ تے خدیجہ الکبریٰ میرے نال کھڑیاں رہیاں نے حضرت دی وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جو سرکار دے نال نکاح ہویا آپ دا جو سرکار علیہ السلام دے نال نکاح ہویا نکاح تو بعد ایک رسم میں دلہے دے گھر لے کے جائیدا ہے دلہے دے گھر لے کے جائیدا ہے جدو حضرت ابو طالب نبی کریم علیہ السلام لے کے چلن لگے نا کہ امہ خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ جوڑ دیتے آپ نے اس طرح ہاتھ جوڑے جب آپ نے سرکار کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑے نا عرض کرتیاں نے سونیا میں بھی اپنا گھر چھڑ کے نہیں جانا ایک گھر میں نہیں چھڑ کے جانا حضرت وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح ہاتھ جوڑے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتیاں نے اے اللہ دے آخری نبی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میرا نہیں میں اپنی جان بھی تواڈے نال چھڈی ہے اپنی ساری دولت بھی تواڈے نال چھڈی ہے اے گھر
بلکہ یہ تیرا ہو گیا ہے، یہ کاری کلا نہیں، خدیجہ نے اپنا سارا مال بھی تیرے قدمہ پہ نثار کر چھڑے ہے۔ خدیجہ ہن ملکۃ العرب نہیں رہی بلکہ تیری کنیز بن کے رہے گی۔ خدیجہ ملکۃ العرب نہیں رہی بلکہ ہن خدیجہ جڑی ہے تیری کنیز بن کے رہے گی۔ اور حضرت ابوبکر سرکار نے سیدہ پاک کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، سرکار نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنی دیر تک سیدہ خدیجہ کبریٰ سرکار دے حرم وچ رہیاں نے، سرکار دے نکاح وچ رہیاں نے، سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ فتح مکہ تو بعد، مکہ دی فتح تو بعد ابو جہل کا سارا خاندان نا یہ مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان ہوئے نا کہ انہاں دی بیٹی سی وہ دا رشتہ لے کے حضرت علی واسطے یہ لوگ سرکار کی بارگاہ وچ گئے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شادی سیدنا علی مرتضیٰ نال ہو چکی سی۔ دسنا چاہنا اس ماں اور بیٹی کا مقام اللہ دے نبی نے کیویں واضح کیتا ہے، انہاں دا مقام کی ہے۔ جدو یہ رشتہ لے کے گئے نا سرکار دی بارگاہ دے اندر، سرکار نے انکار کیتا اور 3 مرتبہ فرمایا میں انہوں علی دے نکاح وچ قبول نہیں کرتا، میں انہوں علی دے نکاح دے اندر قبول نہیں کرتا، میں انہوں علی دے نکاح دے اندر قبول نہیں کرتا۔ جنی دیر تک سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے عقد وچ رہیاں نے، سرکار دے نکاح وچ رہیاں نے، انی دیر تک سرکار نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور جنی دیر تک سیدہ فاطمہ الزہرا حیات رہیاں نے اور حضرت علی المرتضیٰ دے نکاح اندر رہیاں نے، علی پاک نے بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ دوسری شادی نہ کرنے کی حکمت کی سی، وجہ کی سی۔ اور ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرکار دے ہر کام دے اندر اللہ نے حکمت رکھی، سرکار علیہ السلام دی ہر بات دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ یہ دے اندر کی حکمت سی، یہ دے وچ کی حکمت ایسا کی سی کہ انہوں نے جناب سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب دوسری شادی کی جاتی ہے نا، دوسری آن والی پہلی واسطے سوتن ہوتی، دوسری بیوی آن والی پہلی واسطے سوتن ہوتی، اور شریعت کے مطابق دونوں نوں برابری دے اصول دیتے جاتے ہیں، دونوں نوں برابری تے رکھیا جاندا ہے، دونوں نوں برابری تے رکھیا جاندا ہے۔ حضرت ابوبکر سرکار نے شادی نہ کر کے امت مسلمہ نوں یہ اعلان کر کے دس دیتا، اور لوگوں اللہ رب العالمین نے اس کائنات تے کوئی ایسی عورت پیدا کیتی ہے جڑی خدیجہ کبریٰ دی برابری کر سکے، نہ ہی رب نے کوئی ایسی عورت پیدا کیتی ہے جڑی فاطمہ الزہرا کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے نہ دونوں دے مقابلے تے کوئی عورت اس کائنات نے پیدا نہیں کیتی جڑی حضرت خدیجہ کبریٰ دی برابری کر سکی یا فاطمہ الزہرا دی برابری کر سکی۔ اور مقام کی انہاں دونوں دا مقام کی بڑا لطیف جملہ دینا چاہنا، توجہ میرے کرو، بڑا پیارا جملہ دینا چاہنا۔ یہ مقام کی ہے ماں جڑی امام الانبیاء دے دل تے قابض ہے، ماں ہوئے جڑی امام الانبیاء دے دل تے قابض ہے، اور بیٹی ہوئے جنہیں ولیاں دے سردار دے دل تے قبضہ کیتا ہے۔ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین دے حبیب نے یہ واضح کر دیتا کہ اللہ نے اس کائنات تے ہلے تک وہ عورت پیدا ہی نہیں کیتی جڑی خدیجہ کبریٰ دی برابری کر سکے یا فاطمہ الزہرا دی برابری کر سکے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات تے کوئی ایسی پیدا ہی نہیں کیتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس، آپ دونوں اس حدیث مبارکہ دے راوی نے، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام بیٹھے، سرکار علیہ السلام نے اس طرح خط کھینچیا، ایک اس طرح ایک اس طرح، سرکار نے خط کھینچیا، سرکار نے پوچھا صحابہ جان لے کیے، صحابہ جان دی ہوئے کیے، صحابہ نے ہاتھ جوڑ دی عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عورتاں نے جڑیاں پوری کائنات دیاں عورتاں نال افضل عورتاں، یہ 4 عورتاں نے جڑیاں پوری کائنات نال افضل نے۔ عرض کی تھی حضور اور کون کون نے؟
حضور او کون نے؟ حضرت وقار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ سن لو، اللہ رب العالمین نے مینوں حکم دیتا، مینوں اللہ رب العالمین نے دسیا اے محبوب علیہ السلام اسی تہاڈی امت دے اندر چار عورتاں ایسیاں پیدا کیتیاں نے، چار عورتاں ایسیاں رکھیاں نے جنہاں دے ایمان ورگا ایمان پوری کائنات دی کسی عورت دا نہیں۔ انہاں دے اندر پہلی عورت جڑی ہے او دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، خدیجہ بنت خلیب، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ دوسری عورت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، دوسری عورت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انہاں دے اندر جڑی تیسری عورت ہے او دا نام مریم بنت عمران ہے۔ انہاں دے اندر چوتھی جڑی عورت ہے او آسیہ فرعون دی بیوی ہے۔ رب نے اعلان کیتا ہے کہ چواں عورتاں ورگی عورت کائنات دے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ چواں عورتاں ورگی عورت رب نے اس کائنات تے محبوس ہی نہیں کیتی۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے فرمایا سونیا انہاں وچوں ایک نو اسی تیری بیوی بنا دیتا ہے، دوسری نو اسی تیری بیٹی بنا دیتا ہے، باقی دونوں تیری امتی بنا دیتی ہیں، باقی دونوں تیری امتی بنا دیتی ہیں۔ حضرت وقار محبوب علیہ السلام تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا کچھ قربان کیا، سب کچھ سرکار علیہ السلام دی ذات کو قربان کر دیتا، کول کچھ بھی نہیں رکھیا، کچھ بھی نہیں رکھیا، جو کچھ ہے سی وہ سرکار دے قدمہ تو نثار کر، جو کچھ ہے سی سب کچھ سرکار دے قدمہ تو نثار کر چھڑے۔ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام باہروں اندر گھر تشریف لے کے آئے، باہروں گھر تشریف لے کے آئے، سرکار علیہ السلام کا چہرہ مغموم ہے، سرکار علیہ السلام پریشان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا نا کہ میرے سرتاج آپ دے چہرہ انور تے پریشانی ہے تے آپ بھی پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے پوچھیا حضور خیریت یہ پریشانی کا دی ہے، حضور خیریت یہ پریشانی کا دی ہے؟ سرکار فرمان لگے خدیجہ مکے دے اندر اس وقت کہتے، مکے دے اندر اس وقت کہتے تے میرے کو اتنا مال نہیں جڑا میں خرچ کر سکا، جڑا میں اللہ دی راہ تے دے سکا، جڑا موجود ہے وہ میرا نہیں وہ تیرا ہے، جڑا مال ہے وہ میرا نہیں بلکہ تیرا ہے، خدیجہ وہ میں قربان نہیں کر سکتا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک گل سنی نا تے سیدہ نے اپنا سارا مال پکڑیا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ حضرت وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ نے واقعہ اپنی اکھاں دے نال ویکھیا۔ حضرت ابوبکر فرماندے نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مال چکیا، بیت اللہ شریف کے اندر آ گئیاں، مکے دے اندر آ کے مقام ابراہیم دے کول آپ نے اپنا مال جوڑ دیتا۔ فرماندے نے جویں آپ نے مال جوڑیا سی وہی دوسری سنت سے میں کھڑا سا، جدھر میں کھڑا سا مال اتنا زیادہ سی، دوسری طرف بیٹھے لوگ میں وہ نظر نہیں سن آ رہے۔ اتنا مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس طرح ٹھیک لایا ہوا ہے، ڈھیر بنا کے لوگوں کو فرمان لگیاں لوگوں تباہ ہو جو جتنا بھی مال اس وقت اتنے موجود ہے کہ میں سارا اپنے محبوب اپنے رب دے نبی دے کلمہ تو نثار کیتا ہے، اور انہاں دی مرضی ہے تینوں رکھ لین یا اللہ دی راہ تے تقسیم فرما دین۔ انہاں دی مرضی ہے کہ مال رکھ لین یا اللہ دی راہ تے تقسیم فرما دین۔ میرے کو جنہ مال سی میں سارا انہاں دے قدمہ کو نثار کر چھڈیا، میرے کو جتنا مال سی میں سارا انہاں دے قدمہ تو نثار کر چھڈیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے اور جتنا مال سی نا سرکار نے اس وقت سارا غریباں دے اندر تقسیم فرما چھڈیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال پیش کر کے احرام کر دیا نے کیا پیش کرو تجھ کو، کیا
ہماری ہے کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ عرض کرتی ہیں سونیا جو کچھ ہے سی وہ تیرے قدمہ تو نثار کر چکے ہے ہون تے جو کچھ بھی ہے وہ میری جان ہی ہے اگر جان بھی منگو بھی تو قدمہ تو نثار کر چکا اگر جان بھی منگو بھی میں تو قدمہ تو نثار کر چکا۔ حضرت وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ دی ذات کتنی مقدس ذات ہے کتنی مقدرہ والی ذات ہے کتنی رحمتہ والی ذات ہے۔ آپ سرکار نہ شادی کرو تو پہلے ملیکۃ العرب نے آپ ملیکۃ العرب نے عرب دی ملکہ سجائی جاندی ہے جب سرکار نہ نسبت ہو گئی ہے پھر فقیرانہ لباس پہن لے ہیں پھر آپ فقیر ہو گئی ہیں سارا مال دنیا میں تقسیم کر دیتا۔ سرکار دا آپ دا جڑا مشغلہ سی آپ دی جڑی عادت مبارکہ سی نا آپ غار ہرا دے اندر چلے جاندے سن اوتھے جا کے رب دی عبادت کردے سن غار ہرا دے اندر چلے جانا اوتھے جا کے رب دی عبادت کرنی۔ عام لوکاں تسی سارے پنڈ نال تعلق رکھدے ہو تسی ویکھیا ہونا ہے کہ کڑک دا دور ہوے یا منجی لگدی ہوے نا جدوں تے عورتاں 12 بجے دا پتہ اپنے سراں تے رکھ کے لے کے جاندیاں 12 بجے اپنے جناب وہ کھانا جڑا سر تے رکھ کے پکڑیا ہوندا اور کھانا لے کے جا رہی ہوندیاں نے کہ ساڈا جناب شوہر جڑے نے ساڈے خاوند ساڈے بیٹے جناب وہ محنت کر رہے ہیں چلو انہاں دا کھانا انہاں دے پیچھے لے جائیے۔ جدوں سرکار غار ہرا وچ جاندے سن نا تے ادھر ملیکۃ العرب عرب دی ملکہ ہے